برائے مہربانی ملک صاحب کی تقریر سے قبل میں کہا تھا کہ روڈ کو بند کر دیں، جو بھی ٹریفک آتی ہے اس کو وہیں پر روک دیں، برائے مہربانی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحليم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لعمرك صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه اجمعین۔ سو بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا، جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول اور بالخصوص 12 ربیع الاول کے دن ہم تمام اللہ جل مجدہ کے احسان عظیم ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے حضور شکرانے اور حضور کی آمد پر جشن منانے کے لیے اس سالانہ جلوس میں شریک ہیں۔ جلوس میں شریک ہونے والے ہر فرد، ہر بچے کو ہر قدم اٹھانے پر کروڑوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں جتنا آپ آج آقا کی آمد پر جشن اور خوشی منا رہے ہیں، اللہ اس عظیم خوشی کے صدقے سال بھر بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح میلاد کمیٹی اور جلوس کمیٹی اور منہاج القرآن کے احباب اور دیگر ائمہ کرام کی محنتوں محبتوں سے آج بھی خوبصورت بزم کو آپ کے سامنے سجا ہوا دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ کہ آج ہمارے ایک اہم ساتھی ڈاکٹر عبدالحمید کیانی صاحب کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے نہیں ہیں، اس کے باوجود ساتھیوں نے بڑی محبت اور محنت سے آپ کو اور آپ کے ساتھ کمپنی دیتے ہوئے یہاں پہنچے۔ مبارکباد کے بعد ان چند منٹوں میں جو نماز عصر تک ہمارے پاس باقی ہیں، آپ کی محبتوں کی نظر میں نے قرآن کا ایک لفظ تلاوت کیا ہے، ساری آیت نہیں، قرآن کا ایک لفظ تلاوت کیا ہے، اور یہ لفظ ہے قسم، یعنی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قرآن میں قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائی ہیں، والتین والزیتون، شہروں کی قسم، زمین کی قسم، درختوں کی قسم، مگر قرآن میں جتنی قسمیں ہیں جب آپ اس کی تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو رب نے جب بھی قسم اٹھائی ہے اس کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، رب زمین اور شہروں کی قسمیں نہیں اٹھاتا، آغاز یہاں سے ہے، لا اقسم، میں نہیں اٹھاتا، اللہ قسمیں نہیں اٹھاتا شہروں کی، وَأَنْتَ میرے مصطفیٰ آپ جب کسی زمین پہ قدم رکھتے ہیں، جو خاک آپ کے قدم کو چوم لے رب اس کی قسمیں اٹھایا کر۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اللہ جل مجدہ نے اس زمین کی ٹکڑے کی قسم کھائی جو مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لے، چھو لے۔ میں نے جو آیت کا حصہ تلاوت کیا یہ بڑا ہی لطیف ہے اور آپ کی توجہ دلائے گی۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا لعمرک، پیارے مصطفیٰ تیری ساری عمر عزیز کی قسم،
کبھی قرآن نے فرمایا تیرے چہرے کی قسم، ایون کے حتیٰ کہ رب نے فرمایا والعادیات ضبط، کہ میرے مصطفیٰ تیرے مجاہدوں کے گھوڑوں کے قدموں پر پڑنے والی خاک کی بھی قسم۔ رب نے عظمت کے لیے، یاد رہے قسم ہر جگہ پہ نااعتباری پہ نہیں کھائی جاتی، کچھ قسمیں کمزوری کی وجہ سے کھائی جاتی ہیں، کچھ قسمیں نااعتباری کی وجہ سے کھائی جاتی ہیں۔ جب بندے پر اعتبار نہ کیا جا رہا ہو پھر قسم کھانی پڑتی ہے، جب بندے کی بات میں وزن نہ ہو اور اسے ثابت کرنا ہو پھر قسم کھانی پڑتی ہے۔ مگر اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، ہر وقت قسم سچا ثابت کرنے کے لیے نہیں کھانی پڑتی۔ کچھ قسمیں محبت کی ہوتی ہیں، کچھ قسمیں عظمت کی ہوتی ہیں، کچھ قسمیں تکریم کی ہوتی ہیں۔ سادہ سی مثال اگر آپ سماعت فرمائیں، دو باتیں، دو دوست آپس میں بات کر رہے ہوں اور تیسرا آ جائے، اور دو دوست بات کر رہے ہوں تیسرا آ جائے اور وہ کہے کہ ابھی ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی ابھی تجھے یاد کر رہے تھے، وہ فوراً کہتے ہیں قسمیں، وہ یہ قسم نااعتباری کی نہیں ہے، یہ قسم جھوٹ کو سچ ثابت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عزت اور محبت میں ہے، یہ فخر کی ہے کہ میں نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں میرے دوست مجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن میں جب بھی قسم کھائی ہے وہ عظمت مصطفیٰ کی خاطر کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعمرک، پیارے مصطفیٰ تیرے ساری عمر پاک کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کے آج تک جس نے بھی ترجمہ کیا ہے، تیری جان کی قسم محمد، تیرے عمر کی قسم محمد، ترجمہ اشرف علی تھانوی کا ہو یا امام احمد رضا کا، ترجمہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہو، کس کا بھی ہو، اٹھائیں گے یہی ترجمہ ملے گا، میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم، میرے مصطفیٰ تیری جان کی قسم۔ اب آپ بتائیے جس کو پتا ہے جو میلاد منانے آیا ہے وہ ذرا محبت سے بتائے میرے آقا کی عمر کتنی ہے؟ اچھا جن کو پتا ہے وہ زور سے بولیں تاکہ باقیوں کو بھی پتا چلے کتنی عمر ہے۔ 63 برس میرے آقا کی ظاہری عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ کتنے بندے بولے کتنے نہیں بولے میں کیلکولیشن نہیں کرتا، مگر پھر پوچھتا ہوں حضور کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ اور میرے آقا کی والدہ ماجدہ؟ حضرات زور سے بولیں تاکہ سارے جواب۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ بیٹے کی مبارکباد کے لیے بندہ جائے، نہ باپ کا پتہ ہو نہ ماں کا پتہ ہو، اور بندہ جائے بیٹے کی مبارکباد اور مٹھائیاں لے جا کر۔ دنیا میں بھی ایسا نہیں چلتا، یہ تو میرے آقا کے ماں باپ ہیں۔ حضور خوش ہوتے ہیں جب میرے آقا کے باجداد کا ذکر ہو۔ آقا آپ کب راضی ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو میرے باپ دادا پر اللہم صلی علی پڑھ کے درود بھیجتا ہے میں مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور والد محترم کا نام ہمیں یاد ہونا چاہیے، تب میلاد کا مزہ ہے، تب میلاد منانے کا حق ہے کہ ماں باپ اور آباء اجداد کا پتہ نہ ہو اور ہم جن سے جلوس نکالیں۔ یہ ایک تعلق کا ثبوت ہے، یہ پتہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لعمرک، آپ نے مجھے کتنی عمر بتائی، میرے آقا کی عمر کتنی ہے؟ 12 ربیع الاول کو آقا پیدا ہوئے اور پھر کم و بیش انہی دنوں میں حضور نے پردہ بھی فرمایا۔ ہم حضور کی ولادت کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے فوت ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ حضور کو موت نہیں آئی، ہمارے عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ حضور فوت نہیں ہوئی، لیکن مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مرنے کے بارے میں آج دنیا کہتی ہے نا کہ میلاد مناتے ہو، وفات نہیں مناتے
بہاتے, آقا کی آمد پہ خوش ہوتے ہو, اور حضور کے وصال پر آنسو نہیں بہاتے, آمد پر خوش ہوتے ہیں. سارا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا. کچھ لوگ جب مرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت, تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں دبوچ لے گی, اچک لے گی. کافر کو, منافق کو, گناہگار کو موت دبوچ لیتی ہے اور اس کی روح نکال لیتی ہے اذیت کے ساتھ, مگر موت اتنی ڈاڈھی نہیں کہ ہر کسی کو دبوچے, ہر کسی کو تکلیف دے. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اس حضر یعقوب الموت, ہر کسی کو موت دبوچتی نہیں. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں موت غلام بن کے حاضر ہوتی ہے, اور کھڑے یہ قرآن کا لفظ ہے, حاضری دیتی ہے. گویا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جہاں موت اجازت مانگتی ہے, حاضری دیتی ہے. سنو, کچھ لوگوں کو موت مارتی ہے, کچھ لوگوں سے موت ملتی ہے, اور کچھ لوگوں کو موت رب سے ملا دیتی ہے. ساری موتیں ایک جیسے نہیں, کچھ مر کھپ جاتے ہیں, کچھ کو موت ملتی ہے, اور کچھ کو مرنا رب سے ملا دیتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی, یا رسول اللہ, عزرائیل مدینہ شہر سے باہر کھڑا ہے, جب آپ کہیں گے بلا لیں گے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل جلدی کر, اللہم رفیق الاعلیٰ, میں محمد بھی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. عزرائیل کو کہے کہ اپنا کام کر کے مجھے اپنا رب سے ملا دے. 12 ربیع الاول کو رب نے محبوب ہمیں عطا کیا, یہ حضور کی ولادت ہے. مگر بڑی توجہ چاہوں گا اس مختصر سی وقت میں. ایک بار پھر پوچھوں گا آقا کی عمر کتنی ہے؟ ارے دوستو, یہ میرے آقا کی ظاہری عمر ہے. آپ اور میری عمر اس دن شروع ہوتی ہے جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں. آپ اور میری عمر اس دن ختم ہوتی ہے جس دن ہمیں موت آتی ہے. ہماری کاؤنٹنگ ہماری برتھ ڈے سے کی جاتی ہے. ہمارے زندگی کے سال 40 سال, 45 سال, 60 سال برتھ ڈے سے کی جاتی ہے. اسی لیے کہ ہماری ولادت سے پہلے ہمارا ذکر نہ تھا, ہماری ولادت سے پہلے ہمیں کوئی جانتا نہ تھا. میری ولادت, آپ کی ولادت سے پہلے نہ آپ کی ماں کو پتا تھا نہ آپ کا باپ کا پتا تھا. اسی لیے تیری میری عمر شروع ہوتی ہے پیدا دن سے, اور جہاں میرے آقا کی بات ہے مصطفیٰ پیدا بعد میں ہوئے, تذکرے رب نے صدیوں پہلے شروع کر دیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ فقط 63 برس کی قسم نہیں ہے, 63 برس سے پہلے میرے آقا کا ذکر تھا, اور جس کا ذکر ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. 63 برس سے پہلے میرے آقا کے تذکرے تھے, 63 برس سے پہلے میرے آقا کی عمر تھی. یہ 12 ربیع الاول سے حضور کی بشری عمر شروع ہوئی ہے, اور 12 ربیع الاول سے پہلے میرے آقا کی حیات کا نام روحانی حیات تھا, نورانی حیات تھا. اور پہلے کتنی تھی؟ قرآن ایک مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کے لفظوں کو کوٹ کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 600 سال پہلے پردہ فرما گئے, اور 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری امت کو جمع کر کے کہا آؤ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. پہلے دین سکھایا, پہلے عیسائیت سمجھائی, پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا. کونے کونے سے ملک سے بندے اکٹھے ہو گئے کہ آج ایک خاص اعلان ہونے والا ہے. کیا جنت کی خوشخبری, کیا بخشش کی خوشخبری, کیا دیدار الہی کی خوشخبری, ہونے کیا جا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر کوئی آ گیا, کوئی غیر حاضر تو نہیں. فرمایا سنو خوشخبری, سنو خوشخبری, میرے بعد ایک آنے والا آئے گا, من بعدی, میرے بعد آئے گا اسمہ, میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام رب نے احمد رکھ دیا.
عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری پا دی، میں کہوں میری تقریر کے بعد دعا ہوگی، تو آپ ایک ٹائم لمٹ کا اندازہ لگائیں گے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ یا گھنٹہ، اور کتنی دیر، یعنی بعد کے لفظ سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ علامہ صاحب نے اعلان کیا کہ میری تقریر کے بعد دعا ہوگی، تو آدھے گھنٹے بعد ہو جائے گی، 40 منٹ کے بعد ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، تو امت اندازے لگانے لگی کب آئے گا، کتنے عرصے بعد آئے گا، اندازے لگانے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا۔ اس وقت دنیا حیران رہ گئی جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہو، میرے بعد احمد آنے والا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ایک امتی نے فرمایا حضور، جس احمد کی آپ نے خوشخبری سنائی ہے وہ رتبے میں آپ سے بڑا ہے، کیونکہ اگر میں کہوں کہ میرے بعد ایک عالم دین خطاب کرے گا اور آپ نے کبھی ایسا نئی خطاب سنا ہوگا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کوئی میرا استاد ہوگا، کوئی علم میں مجھ سے بڑا ہوگا، کوئی رتبے میں مجھ سے بڑا ہوگا۔ میں ان کا اعلان جو کر رہا ہوں، میں ان کی خوشخبری، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ان کا نام احمد ہے، اور وہ احمد مجتبی ہے، وہ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور امت اس میں سوچنے لگی کہ وہ کون ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، کس طرح آئیں گے۔ یہ میرے خیال میں ان کو جلتی ہے، ان کو رستہ دے دیں، ایمرجنسی ہوگی کوئی ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے امتی نے پوچھا حضور، وہ رتبے میں آپ سے بڑے ہیں، آخر تک فرد سے مخاطب ہوں، آخر تک فرد سے مخاطب ہوں، آخر تک فرد سے مخاطب ہوں کہ عیسیٰ روح اللہ اور عیسیٰ رب کا اتنا پیارا پیغمبر کہ آج بھی 14 صدیاں 2000 سال ہو گئے آسمان پہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی امتی نے پوچھا کہ جس کی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں وہ رتبے میں آپ سے بڑا ہے، قربان جائے مقام عیسیٰ پر، قربان جائے روح اللہ پر، اور اپنے امتی ہونے پہ فخر کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او کما قال، رتبے کی کیا بات کرتے ہو، میں عیسیٰ کا مقام محمد کے سامنے یوں ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم اس کے جوتا کھولنے والے میں سے ہوں، ان کے تسمہ کھولنے والے میں سے ہوں۔ اے میلاد کی خاطر نکلنے والے ذرا سوچ تو صحیح کہ روح اللہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا تسمے کھولنے والا ہوں، تو بتا تیری بشریت کا مصطفیٰ کی بشریت سے کیا موازنہ، تیری ذات کا مصطفیٰ سے کیا موازنہ۔ یہ تو ہم پر احسان ہے کہ رب نے ہم جیسے گناہگاروں کو محمد کا امتی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب خوشخبری سنائی کہ 6 صدی میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، لوگ انتظار کرنے لگے، چلو مہینے بعد آ جائے گا، مہینہ گزرا، سال بعد آ جائے گا، سال گزرا، 100 سال گزر گئے، صدی گزر گئی، مگر کوئی احمد نہ آیا، تیسری صدی گزر گئی، 6 صدیاں گزری، تب مکہ میں 12 ربیع الاول میں محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو یہ اعلان کیوں ہوا، یہ اعلان کیوں ہوا، ہر فرد غور کرے، یہ اعلان اسی لیے ہوا، رب چاہتا یہ تھا کہ 600 سال حضرت انسان میرے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتا رہے، وگرنہ جس دن پیدا ہوتے اسی دن بتا دے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی مائی کا لال اسے رد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پوری انسانیت کو 6 صدیاں انتظار میں لگا دیا، تب جا کے یہ دن آیا۔ سو میں نے جملہ بولا تھا کہ 63 برس میرے آقا کی بشری عمر ہے، یہ 600 سال تذکرہ ہوتا رہا میرے آقا کا، اور یہ 600 سال اپنی جگہ پر 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ پیغمبر تشریف لائے۔ رب نے جب نبیوں کو دنیا میں بھیجا تو ایک وعدہ لیا، کیا وعدہ؟ کہ میرا کلمہ سکھاؤ گے، میری نمازیں پڑھاؤ گے، میرا دین سکھاؤ گے، بالکل کلیئر، یہ نبیوں کا کام تھا۔ مگر اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بٹھا کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
اور میرے پیغمبروں آج رب سے ایک وعدہ کرو. مولا کیسا وعدہ؟ فرمایا زمین پہ جاؤ گے، علاقہ تمہارا، زمانہ تمہارا، امت تمہاری، کتابیں تمہاری، سب کچھ، مگر یاد رہے امت تمہاری، علاقہ تمہارا، کتابیں تمہاری، مگر آج رب سے وعدہ کرو اپنے اپنے زمانے میں ذکر مصطفیٰ کا کرتے رہو. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 100 لاکھ پیغمبروں نے یہ ڈیوٹی کی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کیا. ولادت سے پہلے میرے آقا کے ڈنکے تھے، آج نہیں کہ سڑکوں پہ نام لیا جا رہا. ولادت سے پہلے جلسے بھی ہوتے تھے مسجدوں میں، ہر جگہ پیغمبر میرے نبی کا چرچا کیا کرتے تھے. یہ رب کا حکم تھا. میرا حضرت عبداللہ ابن عباس روکا کا ترجمہ فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، تیرے اس عمر کی بھی قسم کہ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تب بھی تیری عمر تھی، اور تیری اس عمر کی بھی قسم کہ جب تو پردہ کر جائے گا پھر بھی تیرے نام کے چرچے ہوتے رہے. اچھا، اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے ایک سادہ سی مثال اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام، آقا کی عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو بعض اوقات کچھ بات سکھانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. میں نے پوچھا نا آقا کی عمر کتنا ہے، مقصد یہ تھا کہ ساروں کو پتا چل جائے کہ جن کا میلاد بنا رہے ہیں ان کی ظاہری عمر کتنی تھی. کوئی سوال سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. سنو، غور سے سنو. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے. آدم علیہ السلام آئے تو جبرائیل جوان تھا. 100 لاکھ پیغمبروں کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے رہے مگر بوڑھے نہیں ہوئے، کیونکہ فرشتہ بوڑھا نہیں ہوتا. 100 لاکھ پیغمبر گزر گئے مگر وحی کی ڈیوٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سارے نبیوں سے مل کے آیا ہے، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جب آقا نے سوال کیا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے، جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کوئی پتہ نہیں ہے، میری عمر کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. اب 1.25 لاکھ کو آپ ضرب دے، کئی نبی 1000 سال گزار گئے ہیں، کچھ نبی 500 سال گزارے. سب سے چھوٹی عمر میرے آقا کی تھی 63 برس. ظاہری طور پر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی عمروں کو اندازہ کریں. جبرائیل زمین پہ آتے رہے، جبرائیل عمر کتنی ہے یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں. ہاں ایک بات میں بتاتا ہوں یا رسول اللہ، اگلا اندازہ خود لگا لیجیے. کیا یا رسول اللہ؟ میں عالم ملائکہ میں تھا، میں عالم نور میں تھا تو مجھے کبھی کبھار ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا، نور چمکتا تھا اور وہ ستارہ میں دیکھ لیتا تھا. آسمان پر کوئی ستارہ اچانک سے چمکے تو زمین والوں کی نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ کوئی زیادہ روشن ہے. فرمایا یا رسول اللہ کبھی کبھار ایک نور اور ستارہ چمکتا تھا، میں اور وہ 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا تھا. 70,000، میں جبرائیل نے وہ 70,000 بار دیکھا ہے. 70,000 سال بعد چمکا وہ ستارہ. اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اتنی بار دیکھا. جبرائیل نے اپنی کیلکولیشن بتائی. بعض بزرگوں سے پوچھیں آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے ہیں جب ہندو جا رہے تھے تو میں ہوشیار تھا، جب ہندو جا رہے تھے تو میں جوان تھا، وہ جب سیلاب آیا تھا میرے منہ سے نکل آئی تھی، کیونکہ ریکارڈ نہیں ہے. وہ کچھ تاریخی واقعے کا حوالہ کرتے. جبرائیل علیہ السلام نے بھی کچھ ایسے کیا، ستارے کا حوالہ دیا. میرے آقا مسکرائے کہ جبرائیل اب اگر وہ نور دیکھے گا تو پہچان لے گا، اس کو پہچان لے گا. آقا کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل جو ستارہ 70,000 سال بعد تو دیکھا کرتا تھا وہ میں محمد کا نور تھا. حضور نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. بشریت تو زمین کی بات ہے، رب نے محمد کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. زمین و آسمان چاند ستارے کچھ بھی نہ تھا. میرے آقا کی ایک عمر نوری تھی، میرے آقا کی ایک عمر روحی تھی، میرے آقا کی ایک عمر جسدی ہے. اور اب بھی حضور ختم نہیں ہوئے، اب بھی حضور فوت نہیں ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز کتنی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو قبر انور میں چلے گئے. قبر انور میں میرے آقا گئے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا کی عمر ختم ہو گئی ہے. جس کی عمر ختم ہو جاتی ہے
ہے، اس کا منصب، اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ آقا قبر میں گئے مگر نبوت آج بھی جاری و ساری ہے۔ آقا قبر میں گئے مگر رسالت آج بھی جاری و ساری ہے۔ قبر میں جانا نظام خدا تھا، اور آج تیرے میرے درمیان زندہ ہونا ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ اور آج بھی اللہ محمد مصطفیٰ کی عمر کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اب بھی میرے آقا کی عمر جاری ہے، اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی عمر بڑھ رہی ہے۔ صدیاں 14 گزر گئی، حضور قبر انور میں ہے، مگر آج بھی میرے آقا کی نبوت کا حکم چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور مدینہ میں سے ہی، مگر آپ کی امتی یہاں ہے۔ میرے آقا نے زندگی میں صحابہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، عام دنوں میں بھی درود پڑھو مگر جمعہ والے دن کثرت سے درود بھیجنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جمعہ کی کوئی خاص بات؟ میرے آقا نے فرمایا جمعہ والا درود میں خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں۔ ویسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی درود بھیجے تو پہنچا دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا درود میں خود سنتا ہوں، خود جواب دیتا ہوں۔ صحابہ تھے نا، صاف دل کے مالک تھے۔ فرمایا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، آپ جب قبر میں چلے جائیں پھر کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا نعم بعد وفاتی، ہاں وفات کے بعد بھی مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنا۔ یا رسول اللہ قبر میں آپ کیسے سنیں گے ہمارا درود؟ آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، رب نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کھائے۔ تم زمین پہ بیٹھ کر درود بھیجنا، مصطفیٰ تک خود پہنچتا رہے گا۔ بس آخری روایت پہ بات ختم کرتے ہیں کہ آج جو سڑکوں پہ ہم نکلے ہیں 12 ربیع الاول کے دن جو ہم نے جلوس نکالا، یاد کیا یہ کیا ہے؟ بس اسی بات پہ نماز عصر کے لیے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، امید ہے سال بھر اس حدیث کی لذت دل میں محسوس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر بیٹھے اور صحابہ کرام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے۔ صحابہ کرام ایک حلقہ بنا کر کچھ مسجد نبوی کے صحن میں ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما ہے۔ اچانک حضور حجرے سے نکلتے ہیں اور صحابہ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے تم؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ تھے، مسجد نبوی تھی، کوئی غلط بات کا تو خدشہ بھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ساتھ اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کر رہے تھے جو آپ کی صورت میں رب نے ہم پر فرمایا۔ اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ من کا لفظ صحابہ نے استعمال کیا کہ رب نے ہم پر جو احسان کیا اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بات تو ختم نہیں ہو گئی کہ جب آقا نے پوچھا، مسجد نبوی میں صحابہ نے بات کر دی۔ آج کسی سے سچ بلوانا ہو تو اسے کہتے ہیں مسیح اجور سنگھ، وہ اس کو مسجد میں داخل کرتے ہیں، اور صحابہ تو مسجد نبوی میں پہلے سے بیٹھے ہیں۔ کوئی دور تک بھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی غلطی کا احتمال ہوگا، مگر جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ چونکہ میں نے آیت سنائی تھی لعمرک کا پیارے تیری عمر کی قسم۔ صحابہ نے جب فرمایا آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، پتہ ہے حضور نے کیا پوچھا؟ فرمایا قسم اٹھا تم یہی کام کر رہے تھے۔ کوئی اعتباری والی بات ہے، صحابہ پر شک ہے اور پوچھ نہیں رہے کہ قسم اٹھاؤ، حلف دو کہ تم یہی کام کر رہے تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اللہ کو یاد کر رہے تھے اور میرا ذکر کر رہے تھے۔ صحابہ اٹھے اور قسم دی، فرمایا اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم آپ کا بھی ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ اب میرے آقا نے فرمایا یہ مت سمجھو کہ مجھے تیری بات پہ اعتبار نہیں تھا، یہ مت سمجھو کہ تم نے سچ نہیں بولا، دراصل بات یہ ہے
कसम उठा के आका सनत कायम करना चाहते थे। अहलियान सुल्तान खैल और कुर्ब जवाब से आने वाले ये रिवायत इमाम बुखारी और मुस्लिम आपको बताएंगे, कोई कमजोर सनत नहीं है। मेरे आका ने कसम उठवाई ताकि कयामत तक लोगों को पता चल जाए कि मस्जिदों में सिर्फ कलमे नहीं पढ़ाए जाते थे, मस्जिदों में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता था, मस्जिद नबी में सिर्फ नमाजें नहीं सिखाए जाते थे। सहाबा को जब भी वक्त मिलता था वो साथ अल्लाह के रसूल का जिक्र शुरू कर देते। ये सनत बता रही है कि मस्जिदों में जिक्र मुस्तफा की महफिलें सजती थी। अब खालिसतन 100% कोई जिक्र मुस्तफा या मिलाद मुस्तफा की महफिल समझाता है, वो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है। खुद सहाबा की सुन्नत थी, मस्जिदों में, बैठकों में, गलियों में बैठ के मुस्तफा का तस्करा किया करते थे। हाज़िरीन मुकर्रम, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आका ने फरमाया कि ना एतबारी नहीं थी कि मैंने तुम्हें कसम उठाई। सुन, जरा गौर से सुन। हुजूर ने फरमाया मैं अंदर सो रहा था, आराम कर रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाए या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि उठिए और बाहर जो बंदे काम कर रहे हैं इनको रब का सलाम पहुंचाइए। कोई छोटी बात नहीं है, सलाम रब का हो और देने के लिए ड्यूटी मुस्तफा की हो। और अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब उठिए और बाहर बैठे लोगों को रब का सलाम पहुंचाइए। क्यों है? वो ऐसा काम कर रहे हैं कि रब राजी हो गया। मेरे आका ने फरमाया मैं तुमसे पूछूं तो सही कि ऐसा क्या काम किया है कि आज से सलाम आ रहे हैं। अरे मेरे नौजवान भाइयों, नमाजें तो रोज मस्जिद नबी में होती थी, कुरान तो रोज पढ़ा जाता था, तबलीगी हल्के तो रोज होते थे, कलमे तो रोज होते थे, वुजू के तो रोज होते थे। आज कैसी महफिल थी कि रब ने सलाम भेजा है कि आज जो महफिल थी वो मुस्तफा के जिक्र के साथ, खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफा का जिक्र हो रहा। तो यकीन कीजिए अलास वजह बसीरत ये एजाज दे रहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, जिसने मोहब्बत रसूल से घर से कदम निकाला, जिसने झंडा उठाया, ईमान के उसने बैज लगाया, मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना था, मकसद नबी की विलादत को वेलकम कहना था। जिसने भी रब की रजा के लिए घर से कदम निकाला, वल्लाह उधर तुमने इरादा किया, उधर अर्श से सलाम आना शुरू हो गए। और माह मिलाद का एक बहुत बड़ा पैगाम होता है। तालीमात, नमाजें साल भर जारी होती है, मसले अपनी, नमाज के तरीके अपने, मसलक अपने, पीर अपने, मगर मिलाद मुस्तफा का पैगाम है कि ये मस्जिद, ये मसलक, ये अपने पास रखो, ये टोपियां, पगड़े और कपड़े के रंग अपने पास रखो, अपने सिलसिले अपने पास। साल भर अपनी मुरीदी की हिफाजत करना, साल भर अपनी पगड़ी और टोपी की हिफाजत करना, साल भर अपनी मस्जिद की फिक्र करना, मगर देखना जब नबी को लाए सारे इख्तिलाफ भुला के नाम मोहम्मद को इकट्ठे निकल आओ। आज हम कभी अमेरिका से शिकवा करते हैं, आज कभी हम हुकूमत से शिकवा करते हैं कि निसाब से आयतें निकाली जा रही हैं और इस पे मुस्तफा को रोका जा रहा है। आज हम असेंबली में बैठे लोगों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो खत्म नबूवत के खिलाफ कानून पास कर रहे हैं। हमें अपना भी किरदार देखना होगा कि हम एक नबी को मानने वाले, मगर दस्तों गिरफ्तार हम भाइयों से सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने झगड़े खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, हमें दूसरे मस्जिद के इमाम की इमामत कबूल नहीं है, हमें दूसरे का पीर गलत लगता है, हमें दूसरे की जमात गलत लगती है, हम दस्तों गिरफ्तार हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अरे मेरे आका की आमद हुई इसलिए थी कि ये बिखरे हुए इंसान एक नाम मोहम्मद पर इकट्ठे हो जाए। मिलाद का मजा तब है कि सीने से सीना मिले। हर 12 रबीउल अव्वल ईद के दिन लोग मिलते हैं। आज दीन में झगड़े हैं, आज मौलवी एक दूसरे को कभी दाता साहब में, कभी मस्जिदों में जूते मारते हैं, एक दूसरे पर कुफर के झगड़े लगा रहे हैं। ये नौजवान नस्ल परेशान है कि हम जाएं और किधर जाएं। सियासत में तो झगड़े थे और रहेंगे, दुनियादारी में तो झगड़े थे और रहेंगे, मगर दीन में तफरकाबाजी फैलाई जा रही है, दीन में एक दूसरे से दूर हुआ जा रहा है। ये रबीउल वाहिद एक ऐसा इवेंट है कि सारे झगड़े बुला के हम नाम मोहम्मद पर इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए
जिंदगी के हर तबके का आज यहाँ पे मौजूद होना बता रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ दीनदारों के नहीं हैं, मोहम्मद सिर्फ मुस्तफ़ा सिर्फ मौलवियों के नहीं हैं, उलमा के नहीं हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ आलिमों के नहीं हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हर किसी के है। अरे गुनाहगार भी एक कदम उठा के देखे तो वल्लाह जितना मैंने पढ़ा है, दीनदार बंदे से बढ़कर भटका हुआ दुनियादार हुजूर के करीब आते हैं तो आका उसी रात ज़ियारत अता फरमा देते हैं। थोड़ी सी तादाद में मैं शायद 1-2 साल मुल्क से बाहर था, नहीं शामिल हो सका, 1 या 2 साल मुझे कुछ तादाद में कमी आई। महंगाई जरूर है, मैं इस बात को मानता हूं कि इंसान और गरीब परेशान है, मगर हमारी बाकी जिंदगी के मामलात नहीं रुके। मैं अपने शहर के बाजार को देखा, पिछले सालों से मुझे 50% कम सजावट नजर आई, झंडियों की कमी नजर आई, मुझे चरागा की नजर मुझे कमी आई। रब ने लाखों करोड़ों दिया है तो ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, चरागा और झंडियां रब की रजा और मोहम्मद मुस्तफा को बताने के लिए है। आज क्या इतना खर्च नहीं है, हमारी तवज्जो चेंज हो गई है। झंडियां चरागा ये खुशी के टूल्स हैं। जैसे 14 अगस्त पर झंडे जायज, तो मिलाद मुस्तफा के लिए झंडे, और बाजार को सजाना और दुकानों को सजाना ये अपनी एक अंदरूनी कैफियत बतानी है कि हम आज भी आकाश से दूर नहीं गए। 14 सदियां पहले जो रब ने एहसान किया था हम आज भी उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये जदीद दुनिया की एक जरूरत है। मैं नहीं कहता कि दीन का हुक्म है कि झंडियां लगाओ, मैं नहीं कहता कि कुरान का हुक्म है कि झंडे उठाओ, मैं कहता हूं ये हमारा कल्चर है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। जब हम खुश होते हैं तो घर पे चरागा लगा लेते हैं, जब हम किसी का इस्तकबाल करते हैं तो जुलूस निकालते हैं, और जब हम खुशी का इजहार करते हैं तो झंडियां लगाते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। आइए अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए, ईमान का सबूत दीजिए। ये चंद रुपए आका की मोहब्बत पर खर्च करके देखिए, मेरा रब बड़ी गैरत वाला है। जितना नाम मोहम्मद पे खर्च करेंगे अल्लाह उसी साल कई गुना इससे लौटा देगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप हर कारोबार में परफेक्ट हैं, हर कारोबार आप कामयाब हो जाते हैं, जो काम करें वही आप नफे कमा लेते हैं, वजह क्या है? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, न मुझे मंडियों का पता है, हाँ माल दे के सौदा कर लेता हूं। वजह इतनी है कि जितना मुनाफा मिलता है अपनी जरूरत पूरी करने के बाद सारी नाम मोहम्मद को अल्लाह के हुजूर सदका कर लेता हूं। मैं जितना सदका करता हूं अल्लाह उतने कारोबार के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह इतनी बरकतें अता कर देता है। मैं बात को मुबारकबाद के साथ ये शिकवा जो आप तक पहुंचाया, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही और मेरी ड्यूटी मुल्क में रही तो अगले साल इस चौक की सूरत हाल भी जुदा होगी, स्टेट की सूरत हाल भी जुदा होगी, फिर बाजार भी सजाना पड़ेगा, फिर घर भी सजाना पड़ेगा। ये बातें रोजाना कहने से नहीं है, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। आज आप अपनी दुकान सजाएंगे, आपके नस्ल को पता चलेगा मेरा बाप मेरे आका से मोहब्बत करता था। आज घर पे झंडा लगाएंगे, तेरी बेटी को पता चलेगा मेरा बाप फातिमा के बाबा से मोहब्बत किया करता था। ये एक साइलेंट मैसेज है, ये एक तबलीग है, ये एक पुरअसर पैगाम है जो इस जुलूस के जरिए मुंतकिल होता है। नमाज असर हुई चाहती है, 7 बार मुबारकबाद इंतजामिया, शुरका, खर्च करने वाले। इंशाअल्लाह ताला अगले जुलूस के लिए अभी से प्लानिंग कर ली है, आप तक इत्तलात पहुंचा देंगे। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मैं आज इलाके में हूँ, घर में हूँ, बाद अज नमाज इशा दूना वाली मस्जिद में 1 घंटे की महफिल होगी। इसी से मुताल्लिका 1 घंटा गुफ्तगू हुजूर की इश्क में रात में होगी। जो आए हैं उन्हें मुबारकबाद, हर कदम पर मुबारकबाद, और जो नहीं आए हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें भी बरकतें अता फरमाए। हम कलमे का बंद करेंगे शुक्राने के तौर पर, ला इलाहा इल्लल्लाह का बंद